جارج سلیم صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان اور پھر اس میں تجارتی معاہدے کا منظر عام پہ آنا، بھارت کی خود مختاری فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس کو آپ کہاں پہ سٹینڈ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا جو سو کال اسٹریٹجک آٹونومی کی بات ہمیشہ کرتا رہا ہے، اور پرائم منسٹر مودی بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا بیانات دیتے رہے ہیں ماضی میں. تو وہ سارا تو ایک میتھ تھا. اصل میں تو وہ ایک اسٹریٹجک ہپوکریسی تھی جو وہ پریکٹس کرتے تھے. وہ ایک اسٹریٹجک ڈسیپشن تھی. وہ فائدے اٹھاتے تھے سب سے، رشیا سے بھی ایک طرف، دوسری طرف جو ہے یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی، اور جہاں چین سے بھی ظاہر ہے ان کے تجارتی روابط بہت زیادہ ہیں. تو اب سب کو بیسیکلی جو ہے جہاں پہ فائدے ملتے تھے وہ کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی وفاداری کا دم بھی بھرتے تھے امریکہ کی اور جو یورپینز کی، کہ جی ہم کاؤنٹر ویٹ ہیں چائنا کے خلاف آپ کے لیے. لیکن جب ٹرمپ نے ان کا جو ہے نا ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل جو مختلف تھا، جو پچھلے سے دور تھے، جس طرح پریزیڈنٹ بائیڈن یا اس سے پہلے اوباما تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے بیوقوف بنا رہا ہے یا امریکہ کو فائدہ نہیں ہو رہا، کہیں پہ نقصان ہو رہا ہے، اب وہ امریکہ فرسٹ پالیسی میں بلیو کرتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے ایک دم جو ہے باقی چیزوں کا لحاظ کیے بغیر بہت زیادہ سخت شرائط سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا. کچھ دیر تک تو انڈیا یہ کہتا رہا کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا اس پریشر میں نہیں آئیں گے اور ہم اپنی اسٹریٹجک آٹونومی پہ قائم ہیں. لیکن میں پہلے اپنے بہت سارے کامنٹس میں یہ کہہ چکا تھا کہ یہ انڈیا جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیٹھ جائیں گے بالکل، اور اس وقت جو ہے جو بھی شرائط امریکہ کہے گا یہ مانیں گے بالکل، کیونکہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے. صرف یہ کوشش کریں گے پہلے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا دوالت دینے کی ان مذاکرات کو، کیونکہ جو یہ فائدہ اٹھا رہے تھے رشین آئل سے، ایک دم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریفائنریز بند ہو جائیں. وہ وہاں سے تیل لے کے تو بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے تھے، جو کہ حالانکہ سینکشنز کے خلاف تھا. اور جو یوکرین میں ساری جو جنگ چل رہی ہے، وہ مغرب جو اس میں امریکہ اور یورپ مل کے جو رشیا کے خلاف وہاں پر ریزسٹنس کروا رہے ہیں، تو اس کو یہ انڈرمائن کر رہے تھے وہاں پہ. تو اب دیکھیں جب امریکہ کا پریشر زیادہ آیا تو ساری شرائط ان کی مان گئے ہیں، اور اب اس طرح کی آوازیں بھی نہیں نظر آ رہی انڈیا سے. وہ اسٹریٹجک آٹونومی کا جو راگ تھا وہ بھی نہیں الاپ رہے. تو یہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے انڈیا سے میرے خیال ہے باقی جو پچھلے سے دور تھے ان کے مقابلے میں بہتر طور پہ ان سے ڈیل کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کا بلف کال کرتے ہیں. جوہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو یورپی یونین کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا، وہ تو ایک متبادل پلیٹ فارم جو ہے وہ تجویز کیا گیا یا اس کا خاکہ پیش کیا گیا کہ دیکھیں جی بھارت امریکہ سے خائف تھا، یورپی یونین کو بڑے تحفظات تھے، تو اس وجہ سے یہ دو مختلف نظریات کے جو لوگ ہیں یہ آپس میں عامل ہیں. اب وہ کہاں پہ وہ معاہدہ سٹینڈ کرتا ہے؟ اب وہ کہاں پہ ہے یورپی یونین، کہاں پہ ہے وہ بھارت، کہاں پہ امریکہ مخالف نظریات، کہاں پہ ان کے ساتھ رکنے والی ٹریڈ؟ اب وہ کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اس ایگریمنٹ کو؟ دیکھیے، وہ جو اگریمنٹ ہے دیٹ واز اے لانگ ٹائم ان دا میکنگ. وہ تو دہائیوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا. وہ جو ہے نا وہ اگریمنٹ تو آج سے 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی بات چیت تو بہت عرصے سے چل رہی ہے اس پہ. لیکن اس میں پھر کچھ ایسے جو ہے نا چیلنجز آ گئے کہ جس کی وجہ سے وہ وقت زیادہ لگا. تو ابھی تھوڑا یورپ بھی اس وقت ظاہر ہے کہ جب یہ ٹیرفس کی زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یورپینز پہ بھی امپوز کرنے شروع کیے، باقیوں پہ بھی، تو تھوڑے سے وہ بھی ذرا ناراض تھے امریکہ سے. اور یورپ کی کوشش تھی اس موقع پہ جو باقی ان کے جو بھی اگریمنٹس جو وہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں، باقی جو اکنامک بلاکس تھے یا بڑے ملک تھے، تو ان کو ذرا جلدی سے ختم کیا جائے، اور وہی انہوں نے کیا. لیکن وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ معاہدہ تو ہونا ہی تھا بڑے عرصے سے، بلکہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور اس سے جو امریکہ اور جو ہے انڈیا کے تعلقات جو ہیں، یا جو ان کی بارگیننگ چپ ہے انڈیا کے ہاتھ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی قسم کا بھی. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ جو ہے ایک الگ جو ہے نا پلیٹ فارم ہے، اور ایک بالکل جو اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مختلف چیزوں پہ. تو اگر انڈیا چاہے بھی اس کو استعمال کرنا ہے اس کارڈ کو، کہ جی اس کارڈ کو کھیلنے کے، دیکھیں جی ہمارے پاس تو یہ آپشن بھی ہے. وہ آپشن جو ان سی ہے، یہ کوئی نئی آپشن نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات کی بحالی ہوتی ہے تو پھر رشیا کے ساتھ تعلقات کس حد تک مستحکم رہیں گے بھارت کے؟
دیکھیں کیونکہ فنڈامنٹلز کچھ ایسے ہیں کہ جو امریکہ کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس میں جو انڈیا کے ایک جو پارٹنرشپ ہے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ ختم تو نہیں ہو گئی کسی طرح سے اور نہ ہی وہ ہوگی بھی کیونکہ وہ لانگر ٹرم میں تو وہ فنڈامنٹلز اپنی جگہ پہ قائم ہیں جو ہے وہ دونوں کو ایک قسم کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس میں اور انڈیا کو تو خاصی زیادہ ہے تو لیکن رشنز جو ہیں رشنز کا بھی ایک بڑے عرصے سے رہا ہے کہ ان کی کوئی انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک زمانے میں تو بہت ہی زیادہ کلوز ریلیشنز تھے لیکن ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں وہاں پہ ایسی جنریشنز ہیں جو سوویت یونین کے ٹائم سے جو یہ سمجھتی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اہم ہیں رشیا کے لیے تو اس لیے وہ اس میں بھی کوئی بہت زیادہ ایک دم تبدیلی نہیں آئے گی رشیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہی چلیں گے انڈیا کے یہ ان کو ایک تھوڑا سا فائدہ ہے وہ ماضی کا ایک ایسا ان کا ریلیشن شپ بنا ہوا ہے ایسی جو ایک پارٹنرشپ رشیا کے ساتھ بنی ہوئی ہے جو کہ اگر وہ آہستہ آہستہ کمزور بھی ہوگی تو اس میں بہت عرصہ لگے گا تو اس لیے وہ کچھ عرصے تک تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی رشیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت زیادہ کوئی تجارتی روابط میں کمی آئے گی لیکن جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ ایک دم کوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہوں گے سر اگر موجودہ صورتحال نریندر مودی کے آپ بیانات دیکھیں یا ان کے اقدامات دیکھیں ماضی سے لے کے اب تک یہ ماضی قریب سے لے کے اب تک کی بات کر رہا ہوں فارن افیئرز کے حوالے سے کانگریس کی طرف سے بے تحاشا ریٹیلیشن دیکھنے میں آئی ہے انہوں نے اگریشن بھی دکھایا ہے بے شمار اقدامات کے اوپر سوال اٹھایا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ 1-1.5 سال میں فارن پالیسی زمیں بوس ہوئی بھارت کی اور اس کے پیچھے نریندر مودی کی غیر متزلزل سوچ تھی؟ دیکھیں بالکل انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کو خاصے دھچکے لگے ہیں خصوصاً 2025 میں اور خصوصاً اس کانفلکٹ کے بعد جو پاکستان سے ان کا ہوا ملٹری کانفلکٹ اور جس میں کہ جو ان کو شکست ہوئی ایک تو اس سے ان کی وہ سارے جو مت ہے ٹوٹ گئی کہ جی انڈیا ایک بہت ہی زیادہ گریٹ پاور بننے جا رہا ہے یا اس کے بہت قریب آ گیا ہے دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو ایک وار آف نیریٹیوز ہوئی پاکستان کے ساتھ ان کی تو اس میں بھی انڈیا کے جو ہے نا وہ جو ایک بیانیہ تھا بڑے عرصے سے کہ پاکستان ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی استعمال کر رہا ہے وہ بھی نہیں چلا وہاں پہ بھی ناکام ہوئے بلکہ ان کے اپنے جو کریڈینشلز ہیں اس پہ کافی زیادہ شکوک جو ہے جو کیونکہ وہ کینیڈا میں بھی ٹیررزم کروا رہے تھے یو کے میں بھی کرا رہے تھے امریکہ میں بھی کوشش کی تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ ان کے اپنے جو ہے کریڈینشلز خراب ہوئے پھر ایران اور جب اسرائیل والا کانفلکٹ ہوا تو اس میں جو ایران کے ساتھ ایک انہوں نے اچھا ریلیشن شپ بلڈ کیا ہوا تھا وہ بھی ایک دم کمزور پڑ گیا کیونکہ ایرانیوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو کوئی واضح سٹانس ہی نہیں لیا بلکہ اس چیز پہ شک آئے کہ انہوں نے اسرائیل کو ہیلپ کیا وہاں پہ سپورٹ کیا انڈیا نے ان کی جو انٹیلیجنس آپریشنز تھے ایران کے خلاف تو اس لیے کافی جگہوں پہ ان کو جو ہے اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے جو ایک دم جو انہوں نے زبردست قسم کا بڑے عرصے سے ایک وہ پارٹنرشپ بنائی تھی بہت زیادہ بلکہ پارٹنرشپ کیا ان کو کلائنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے وہ بھی ایک دم وہاں پہ جب جو انقلاب آیا اور ایک دم جو سیاسی تبدیلی آئی تو بالکل دھڑم سے وہ سارا جو ہے نا اس کی عمارت جو انہوں نے اتنے عرصے سے بنائی تھی جوہر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے لیکن ابھی اینٹی امریکہ سٹیٹمنٹس جو آئیں اور جو اقدامات اٹھائے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برف ضرور پگھلی لیکن ابھی موجودہ تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ برف پھر کتنی جمے گی؟ دیکھیں چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں انڈیا کے اس میں اب کافی عرصے سے یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل جو ریلیشنز ہیں اور اس میں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں جو ابھی تک ہیں وہ ان کے کوئی ریزولو تو نہیں ہو گئے ان کے آپس میں جو بہت سی چیزوں پہ جو ہیں مختلف ان کے پرسیپشنز ہیں تو ڈفرنگ پرسیپشنز ہیں رادر جو کنفلکٹنگ ہیں ایک دوسرے سے تو اس لیے وہ تو رہیں گے اپنی جگہ پہ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تجارتی روابط ہیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط رہے ہیں دونوں ملکوں کے اس پہ چین کی بھی پالیسی یہ ہے کہ وہ سائلوز میں چلاتے ہیں اپنی کہ جی دیکھیں وہ چین کے تو آپ دیکھیں تجارتی روابط جو ہیں وہ تائیوان کے ساتھ بھی ہیں جس کو وہ تسلیم بھی نہیں کرتے تو چین کی ایک بڑی پریگمیٹک پالیسی ہے تو اسی پالیسی کا فائدہ یہ ہوا انڈیا کو کہ انڈیا اور چین کی جو تجارتی تعلقات ہیں اس کا حجم جو ہے وہ ابھی تک سسٹین کر رہا ہے اور آگے بھی شاید کرے گا اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا لیکن وہ جو ایک انہوں نے کوشش کی تھی کہ امریکہ کو یہ دکھانے کی کہ دیکھیں ہمارے پاس چین کی آپشن بھی ہے کہ ان کے ساتھ ہم پولیٹیکل ریلیشنز جو ہیں تو اس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا جو آپ ہمیں کاؤنٹر ویئر بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس سے تھوڑا سا مختلف بھی بیہیو کر سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکا وہ جب انہوں نے دکھانے کی کوشش کی
تو وہ اتنا نہیں چلا. وہ SCO کانفرنس جب کانفرنس کے لیے وہاں پہ گئے SCO سمٹ کے لیے اور ذرا وہ شو آفس کرنے کی کوشش کی وہاں پہ, تو وہ تو کچھ فلاپ شو ہی ثابت ہوا. تو چین کے ساتھ ان کے تعلقات اسی طرح چلیں گے. اکنامیکلی جو ہے ٹریڈ لنکیجز بڑے اچھے چلیں گے ایسے ہی, لیکن جو پولیٹیکل جہاں تک ریلیشنز ہیں یا آپس میں وہ جو ان کی کانفلکٹس ہیں آپس میں, جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں, وہ بھی ویسے ہی چلیں گے. اچھا جوہر صاحب ایک چیز اور بتائیے, چابہار کے حوالے سے وہ جو ریلیف ملا ہوا تھا وہ ریلیف واپس لے لیا گیا, سینکشنز میں مزید اضافہ کیا گیا اور پھر ٹیرف جو تھا اس کی ریشو بڑھا دی گئی. اب ٹیرف میں کمی واقع کر رہے ہیں اور پرانے تعلقات پھر سے بحال ہو رہے ہیں. کیا چابہار میں وہ آپشن دوبارہ کھولا جا سکتا ہے, اس کو استثناء دیا جا سکتا ہے, پرانا سٹیٹس بحال بھارت کے لیے ہو سکتا ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بوریا بستر لپیٹا جا چکا کیونکہ نئے بجٹ میں چابہار کے حوالے سے کوئی فنڈ مختص نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, انلیس کہ کوئی جو ہے ریپروشمان ہو جائے US اور ایران کے بیچ میں کوئی جو ابھی یہ نیگوسیشن جو ہونے کو جا رہی ہیں, بلکہ ہو رہی ہیں اس وقت بھی جب ایز وی اسپیک, تو اس میں کوئی کامیابی ہو اور ایک بریک تھرو ہو جائے, تو اگر وہ ہو جائے تو پھر ظاہر انڈیا کو ایک اوپننگ مل سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا, اور اس کی امکانات کم ہی ہیں کہ کوئی مکمل مفاہمت ہو جائے اور وہ سینکشنز ہٹ جائیں ایران سے, تو اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر انڈیا کے لیے وہ اوپننگ نہیں ہوگی. پھر چابہار کے اوپر ایگزمپشنز بھی نہیں ملیں گی, اور پھر انڈیا کی جو پالیسی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چابہار سے وڈرا کر رہے ہیں, وہ ایسے ہی چلے گی. اب جو ہے وہ اب یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے US ایران نیگوسیشنز کے اوپر. تو سر جس طریقے سے امریکہ نے مختلف ممالک کے اوپر ٹیرف کی شرحیں لگائیں اور پھر ان کے اندر ریز لے کے آیا, بھارت کے حوالے سے اگر وہ نظر ثانی کر رہا ہے تو کیا یہ ان دیگر ممالک کو بھی میسیجز بھیجوائے جا رہے ہیں, بھارت کو ایک ایگزامپل بنا کے, ایک ماڈل بنا کے, کہ اس طریقے سے اگر آپ ہمارے سامنے جھکتے ہیں, ہماری باتیں تسلیم کرتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر بھی یہ جو قدغنیں ہیں یہ ہٹائی جا سکتی؟ بالکل, ایک مثال تو ہے, ایک پریسیڈنٹ ہے. اور امریکہ تو دیکھیں, یہ تو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی امریکہ کی کہ جی یہ آپ یہ بند کریں, رشیا کے ساتھ جو آپ یہ کر رہے ہیں اس میں ایک سینکشنز وائلیٹ کر رہے ہیں, دوسرا آپ انڈرمائن کر رہے ہیں ہمارا پورا جو یوکرین پہ ہماری پالیسی ہے, جو US اور یورپ کی اکٹھی پالیسی ہے, نیٹو کی ہے, تو اس کو بند کریں. تو یہ سینکشنز اسی یہ جو ٹیرفز لگائے اس لیے گئے تھے کہ وہ امریکہ اس بات کو بنیاد بنا کے لگائے گئے تھے, اور جب انڈیا نے تسلیم کر لیا کہ وہ اس سے ہٹ جائیں گے, حالانکہ اس کا ان کو بہت نقصان ہے. دیکھیں یہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز اس سے جو ہے نا کما رہے تھے اس سے, اور وہ سارا ظاہر رک جائے گا. تو انہوں نے بھی ظاہر اپنا وے کیا, انڈیا نے آپشنز, اور آخر میں ان کو لگا کہ بہتر یہی ہے کہ جی مان جائیں, اسی تنخواہ پہ کام کریں جس پہ پہلے کر رہے تھے. بہتر یہی ہے کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں تو چیزیں جو ہیں وہ چل سکتی ہیں, اور اسی کا راستہ نکالا گیا.